کمال کے لیے یہ عہدہ وزارت ہیلتھ یہ بیڈ آف روزز نہیں ہے، یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، اور میرے لیے کبھی بھی کوئی بھی عہدہ پھولوں کی سیج نہیں رہی، بیڈ آف روزز نہیں رہی۔ آج سے 23 سال پہلے میرے اللہ نے مجھے ایم پی اے بنایا، 23 سال پہلے۔ آج سے 22 سال پہلے میرے رب نے مجھے آئی ٹی منسٹر بنایا۔ آج سے 20 سال پہلے میرے رب نے کراچی جیسے شہر کا مجھے میئر بنایا۔ آج سے 17 سال پہلے مجھے اللہ تعالیٰ نے سینیٹر بنایا۔ آج میں ایم این اے ہوں، وزیر ہوں۔ یہ پوری میری لائف لوگوں کے سامنے ہے۔ کوئی بھی عہدہ میرے لیے بیڈ آف روزز نہیں رہی، میرے لیے پھولوں کی سیج نہیں رہی۔ لیکن یہ جو ہیلتھ کا محکمہ ہے، میں ابھی آنے سے پہلے ایک میٹنگ کر رہا تھا، میرا یہ ماننا ہے یہ سب سے زیادہ خطرناک شعبہ ہے، سب سے زیادہ خطرناک شعبہ ہے۔ کیوں میں کہہ رہا ہوں یہ بات؟ آپ کسی سڑک کے محکمے میں ہیں، روڈ بنا دیں غلط، دوبارہ بن جائے گی۔ کسی ایجوکیشن کے محکمے میں ہے، تعلیم اچھی نہیں ہے، بندہ جو ہے وہ کچھ کر کے زندہ رہ لے گا، تعلیم اپنی ریکور کر سکتا ہے۔ آپ کوئی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے محکمے میں ہیں، وہاں پر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ اس کا ازالہ کر سکتے ہیں۔ آپ کسی فائنانس منسٹری میں ہیں تو آپ سے کوئی اونچ نیچ ہو جائے، آپ اس کا ازالہ کر سکتے ہیں۔ یہاں یہ جو ہیلتھ کا شعبہ ہے یہ اللہ کی مخلوق سے منسلک ہے۔ انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے، جس سے رب سب سے زیادہ پیار کرتا، اللہ اپنی مخلوق سے بہت پیار کرتا ہے۔ اس مخلوق میں سب سے امپورٹنٹ، سب سے اعلیٰ مخلوق اللہ کی یہ مخلوق ہے جس کو انسان کہتے ہیں۔ اللہ کی مخلوق جانور بھی ہیں، کتے بھی ہیں، بلیاں بھی ہیں، لیکن اللہ کی اعلیٰ مخلوق یہ انسان ہے۔ یہ انسان جب تکلیف میں جاتا ہے، جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہماری طرف رخ کرتا ہے، وہ ان اداروں کی طرف رخ کرتا ہے، وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف رخ کرتا ہے۔ تو امیجن کریں کہ اللہ کی ایک مخلوق جو کہ تکلیف میں ہے اور غریب ہے، یہاں پر سرکاری اسپتالوں میں غریب آتا ہے بیچارہ جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو چلو امیر کو اگر تکلیف ہو رہی ہے وہ تو چلا جاتا ہے پرائیویٹ ہاسپٹلز میں، ڈاکٹرز کے پاس، پیرامیڈکس کے پاس اپنا علاج، نہیں تو پھر باہر بھی چلا جاتا ہے ملک سے باہر۔ یہاں تو وہ لوگ آتے ہیں جو بیچارے مظلوم ہیں اور جو معاشرے کے ہمبل لوگ ہیں اور تکلیف میں ہیں۔ تو ہمارا پہلا کانٹیکٹ اس اداروں کا، ڈاکٹروں کا، ہمارا پہلا کانٹیکٹ اللہ کی اس مخلوق سے ہوتے سے تعلق بنتا ہے جو پریشان ہے، جو تکلیف میں، اور جو تکلیف میں ہے اس کی دعائیں اور اس کی بد دعائیں یہ ایک طریقے سے کام کرتی ہیں۔ تو میں نے جو پہلے آپ سے بات کی کہ یہ بہت خطرناک جگہ ہے، یہ ہم سب کو، یہ میرے ساتھ جو پیچھے لوگ کھڑے ہیں ان سب کو اس بات کو سمجھنا پڑے گا۔ بار بار میں نے بھی یہ بات کرنی ہے کہ یہ جتنے بھی مہینوں کی یا سال کی وزارت ہے، اس کی وجہ سے میں نے اپنی قبر، اپنی آخرت خراب نہیں کرنی، یہاں سے بد دعائیں لوگوں کی ہم نے نہیں لینی۔ دیکھیں میں آپ کے سامنے بالکل کہتا ہوں کہ ہم سب کچھ ٹھیک نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے بس میں جو کچھ ہے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش ضرور ہمیں کرنا چاہیے ایمانداری کے ساتھ۔ اور اس کا میں آپ کے سامنے بالکل ببانگ دھول یہ بات کہتا ہوں کہ دیکھیں بھائی، میرا جو ماضی جانتے ہیں لوگ، جو مجھے جانتے ہیں، پیسہ میرا ایشو نہیں ہے، پاور میرا ایشو نہیں ہے، یہ پرکس اینڈ پریویلیجز یہ میرے لیے، یہ وزارت کچھ نہیں بیچتی، یہ امتحان ہے۔ اس امتحان کو میں کامیابی سے اپنی ٹیم کے ساتھ، جو میرے ساتھ یہ کھڑے ہیں، اس امتحان سے ہم گزرنا چاہتے ہیں، اس امتحان سے لوگوں کی دعائیں لے کر گزرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ کو انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے دنوں میں آپ ہیلتھ کی پالیسیز میں آپ کو آہستہ آہستہ پتہ چلے گا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، کیا ہمارا ویژن ہے، ہم کس طرح آج پاکستان میں ہمیں جتنی آبادی ہو گئی ہے، اس آبادی کو پاکستان میں کبھی بھی ایسا وقت نہیں آئے گا کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم ساری آبادی کے بیمار جو لوگ پڑ رہے ہیں ہم ان کا علاج کر سکتے ہیں سرکاری طور پر، اس نظام میں رہتے ہوئے نہیں کر سکتے۔ آپ اتنے ہسپتال بنا ہی نہیں سکتے، آپ اتنے ڈاکٹر ان جگہوں پہ بھیج ہی نہیں سکتے، آپ اتنے پیرامیڈکس تیار کر نہیں سکتے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں آج کی جدت، آج کی جو جدید دنیا ہے اس کے ایگزامپلس کو سامنے رکھ کر ہمیں ٹیلی میڈیسن پہ جانا ہے کہ اب یہ ٹرشری کیئر ہاسپٹل ہے، یہاں پر 70% وہ لوگ آتے ہیں جن کو اسپتال میں آنا نہیں چاہیے، جن کو کوئی ڈاکٹر اگر ویڈیو کال پر اس کو دیکھ لے اگر تو وہ اس کو اس کی دوا اور اس کا علاج بتا سکتا ہے، اس کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن وہ یہاں پر چونکہ آ رہے ہیں، ان کو پتا نہیں ہے، چونکہ بیسک ہیلتھ یونٹس ہمارے موجود نہیں ہیں، تو اس وجہ سے سارے وہ لوگ 70% وہ لوگ جن کو اس ٹرشری کیئر ہاسپٹل میں نہیں آنا چاہیے وہ یہاں پر آ رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ جن لوگوں کو جو ایمرجنسی میں لوگ آ رہے ہیں، جس کو اس ٹرشری کیئر کی ضرورت ہے، کسی کا سر پھٹا ہے، کسی کو کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کوئی ہارٹ اٹیک میں آیا ہے، اس کے لیے پھر جگہ نہیں بچتی یہاں پر۔ تو ہمیں ہسپتالوں کے رش کو کم کرنا ہے۔ وہ لوگ جن کو اس طرح کے ہاسپٹل میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ان کو ان کی ڈور اسٹیپ پہ انشاءاللہ تعالی ٹیکنالوجی کے ذریعے دوا اور ڈاکٹر انشاءاللہ تعالی پرووائڈ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ پرائم منسٹر صاحب نے بہت جلدی یہاں پر کچھ انوگریشنز کرنی ہے۔ 2.1 ارب روپے کی لاگت سے پاکستان کا اسٹیٹ آف دی آرٹ 7 آپریشن تھیٹرز ہم نے بنائے ہیں یہاں پر، پیمز ہاسپٹل نے بنائے ہیں، اور وہ اس وقت پاکستان کے کسی بھی پرائیویٹ یا دنیا کے کسی بھی پرائیویٹ ہاسپٹل میں جو جدید آپریشن تھیٹر کی سہولیات میسر
ہو سکتی ہیں وہ الحمدللہ اس پیمس ہاسپٹل کے یہ 7 آپریشن تھیٹرز میں الحمدللہ موجود ہیں. بغیر 1 روپے خرچ کیے لوگوں کا یہاں پر علاج ہو رہا ہے. میں آپ کے سامنے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہماری فیڈرل ہیلتھ منسٹری اس کے انڈر میں ہاسپٹلز نہیں آتے, صرف اسلام آباد کے چند ہاسپٹلز ہیں. یہ ہمارا فیس ہونا چاہیے, یہ ہمارا فیس ہونا چاہیے. آئیڈیل سچویشن نہیں ہے, میں آپ کو کہہ رہا ہوں آئیڈیل سچویشن نہیں ہے. ہمیں اس سے بہت زیادہ امپروومنٹ کی گنجائش ہے, ضرورت ہے. آئندہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالی آپ کو آہستہ آہستہ چیزوں کو آپ کو یہ کوشش ہوتی ہوئی نظر آئے گی کہ ہم چیزوں کو بہتر کریں. ہمارے پاس بہت اچھی ٹیم ہے ماشاءاللہ سے, اور نالجبل لوگ ہیں, بہت زیادہ ان کا ایکسپیرینس ہے, اچھا کام کر رہے ہیں. میری ہمبل سی جو بھی کیپیسٹی ہے, میں ان کے ساتھ مل کر ایز اے ٹیم ممبر انشاءاللہ تعالی ہم ہر وہ کام کریں گے جس سے یہاں پر آنے والے غریب جو کہ انڈر پریولیج لوگ ہیں, جو یہاں پر تکلیف میں آ رہے ہیں, ہم ان کی تکلیف کو کم کر سکیں اور ختم کر سکیں انشاءاللہ تعالی.